قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا گیا اور ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے سرزنش والا کلام بھی فرمایا اور فرمایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ کہ تم کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے جب تک تم اپنی کتابوں کے جو احکامات ہیں ان کو قائم نہ کر لو. تو بالخصوص یہود و نصارہ سے کلام فرمایا گیا اور اس میں ہمارے لیے بھی میسج ہے اور آج کے سارے اس پروگرام کا، ان ساری تعلیمات کا میسج یہی ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو شان و شوکت عطا فرمائی، عزت و ایک افتخار کا معاملہ فرمایا، وہ اسی صورت میں ہے کہ جب قرآن حدیث سے اپنے آپ کو منسلک رکھے گا، قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا، طبقاتی تقسیم ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا ہے، ان ساری چیزوں سے متعلق جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کے حوالے سے اگر اسلامی تعلیمات پیش نظر رہیں گی تو اللہ تعالیٰ وہ عزتیں اور وہ عظمتیں عطا فرماتا ہے. کنتم خیر امتن کا تاج اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہی لستم علی شیء والا معاملہ ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے، کیونکہ انسان کا جہاں تاج کرامت کا قرآن نے تذکرہ فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ اسی انسان سے متعلق فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو جن کی زندگیاں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، جو اسلام سے منسلک نہیں ہے. تو آج اگر امت مسلمہ عزت و افتخار چاہتی ہے، دنیا اور آخرت کی سرخروئی چاہتی ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے. قرآن اسی کی دعوت دیتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم غور کرو کہ تم اپنے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو. تمہارا مستقبل جو شروع ہونے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں ان سارے معاملات، شب و روز کی ساری مصروفیات، سارے معمولات کا اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اور جواب کیسے ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے ہاں یہ دارالعمل میں تم جی رہے ہو، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. ان قریب تم دارالجزا میں ہوں گے، دارالحساب میں ہوں گے، وہاں تم عمل کو ترسو گے، تمہیں عمل کو مہلت نہیں دی جائے گی. تم ایک لمحے کے لیے کہو گے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی جائے. اور قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اس کو فرمایا گیا کہ وہ آخرت میں عرض کریں گے کہ الہی لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ تو نے ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی کہ ہم صدقہ کرتے، ہم نیک اعمال کرتے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، یا فاصدق واکن من الصالحین دوسرے مقام پر فرمایا. تو فرمایا کہ مہلت نہیں دی جائے گی اور حق والوں کو جو اس کا حق دیا جائے گا. یعنی دنیا میں اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اپنے حق کا تقاضا کریں گے، جن پر ان کا تقاضا ہوگا ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. ان کے اعمال کا جو ایک بڑا ذخیرہ تھا، انبار تھا، حضور نے ان کو مفلس فرمایا کہ یہ مفلس ہیں، نیکیوں کا بڑا انبار لے کر آئے ہیں، ذخیرہ لے کر آئے ہیں. تو وہ ان کا جو تقاضا کرنے والے ہیں جن کا دنیا میں انہوں نے حق مارا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین ان کی نیکیاں لے کر ان کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. اور فرمایا کہ اگر ان کا تقاضا ختم ہونے سے پہلے ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ لے کر ان کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اس معاشرے کے شہری اور بحیثیت مسلمان ہماری جو ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہیں، جو حقوق و فرائض کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ہماری کس قدر اس میں اس کا اہتمام ہے، اس کی پاسداری کس قدر کی جاتی ہے اور کس قدر اس کی پامالی کی جاتی ہے. آج تو ہم سے اگر کوئی تھوڑا سا ہمیں اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے تو ہمارا مزاج تو بالکل ہمارا پارا بالکل وہ ہائی ہو جاتا ہے اور کیفیت یہ ہے کہ بالکل عدم برداشت ہے، بالکل رواداری، پیار، محبت، برداشت، یہ ساری چیزیں مفقود ہو چکی ہیں. تو ان کا خیال رکھا جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے اور ان ساری چیزوں سے متعلق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نے حساب دینا ہے.